بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 6 کلاس، کیا حال ہے بیٹا آپ سب کا؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور سب کے گھروں پر بھی خیر و عافیت ہوگی۔ دار ارقم اسکول کی آن لائن کلاسز میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم نے اردو جماعت ششم کا سبق نمبر 3، سبق کا عنوان مادر ملت فاطمہ جناح، اس کی ہم نے پڑھائی صفحہ نمبر 11 اور 12 اور اس کے ساتھ ہم نے کرنا ہے بک ورک سوال نمبر 6، 7 اور 8۔ پہلے مختصر سا تعارف دیکھیں سبق کا۔ مادر ملت فاطمہ جناح، تعارف: پیدائش آپ کی ہے بیٹا 31 جولائی 1893 کو کراچی میں، وفات 9 جولائی 1967 کو کراچی میں۔ بھائی محمد علی جناح، والدہ مٹھی بائی جینا بائی، والد پونجا جناح، لقب مادر ملت یعنی قوم کی ماں، پیشہ دندان ساز، سیاستدان، سوانح نگار اور مصنفہ۔ پڑھائی سے پہلے بیٹا ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی کریں گے۔ دیکھیں، قومیت ذات، سلسلہ تسلسل، ہمہ وقت ہر وقت، تعلیم نسواں عورتوں کی تعلیم، سرپرست مددگار، قائدانہ رہنمائی کی طرح، صلاحیتوں خوبیوں، لوہا منوانا قائل کرنا، تنظیموں جماعتوں، برائے نام صرف نام کی، دائرہ کار پڑاؤ حدود، کارکن کام کرنے والے، منصبی فرائض عہدے کے فرائض، عملاً عملی طور پر، شریک کار شامل، آباد کاری آباد کرنا، دستگیری امداد، لائق قابل، کنارہ کش الگ، رہنما لیڈر، مادر ملت قوم کی ماں، پرخلوص سچے لگاؤ والی، پیروکار پیروی کرنے والی، اتحاد ایک ہونا، فکر سوچ، کوشاں رہی کوشش کرتی رہی، اجرا عمل میں لانا، علم و حکمت آگاہی و دانائی، آگاہی علم یا واقفیت، عمل پیرا ہونا کام کرنا، تمنا آرزو، تدریس پڑھائی، بندوبست انتظام، سپرد خاک دفن کرنا، احاطہ گھیرا۔ یہ بیٹا ہماری آج کی پڑھائی کے مشکل الفاظ معنی تھے، ٹھیک ہے، انہیں آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے۔ اب آتے ہیں ہم اپنے سبق کی ریڈنگ کی طرف۔ قیام پاکستان کے بعد بھی ان کی قومی خدمات کا سلسلہ جاری رہا، سلسلہ تسلسل جاری رہا، شروع رہا۔ انہوں نے بیماری کے دوران بھی قائد اعظم کی بے پناہ خدمت کی، بے پناہ بہت زیادہ۔ وہ ہمہ وقت ان کے ساتھ رہی، ہمہ وقت ہر وقت۔ سرکاری کاموں میں بھی ان کا ہاتھ بٹاتی رہی، ہاتھ بٹاتی رہی مطلب ان کی مدد کرتی رہی۔ تعلیم نسواں، تعلیم نسواں عورتوں کی تعلیم، تعلیم نسواں کے لیے بھی محترمہ فاطمہ جناح کی خدمات سے انکار ممکن نہیں۔ انہوں نے افوا کے پلیٹ فارم سے تعلیمی خدمات کا ایک سلسلہ جاری کیا، شروع کیا۔ وہ افوا کی سرپرست رہیں، سرپرست مددگار، اور ہر سطح پر انہوں نے
اپنی بے مثال اور قائدانہ صلاحیتوں کا لوہا منوایا، قائل کیا، صلاحیتوں، خوبیوں۔ افواہ کے علاوہ وہ کئی اور تنظیموں کی بھی سرپرست تھیں، تنظیموں، جماعتوں۔ ان کی یہ سرپرستی برائے نام نہیں تھی، برائے نام مطلب صرف نام کی نہیں تھی، بلکہ ہر تنظیم کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے انہوں نے ایک کارکن کی حیثیت سے اپنے منصبی فرائض کو پورا کرنے کے لیے کام کیا۔ منصبی فرائض، عہدے کے فرائض۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد پیدا ہونے والے مسائل کے حل میں وہ عملاً شریک کار رہی، عملی طور پر شریک کار رہی، شامل رہی۔ خاص طور پر مہاجرین کی آباد کاری اور کشمیری مہاجرین کی دستگیری میں ان کی خدمات آب زر سے لکھنے کے لائق ہیں۔ آب زر وہ پانی جس میں سونا حل ہوا ہو، لکھنے کے لائق ہیں، قابل ہیں۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد وہ عملی سیاست سے کنارہ کش ہو گئی، الگ ہو گئی، مگر سماجی حوالے سے ان کی خدمات کا سلسلہ جاری رہا۔ محترمہ فاطمہ جناح عظیم خاتون رہنما تھی، خاتون عورت رہنما، لیڈر تھیں۔ قومی اور ملی خدمات کے حوالے سے قوم نے انہیں مادر ملت یعنی قوم کی ماں کا لقب دیا۔ وہ سچی اور پرخلوص مسلمان تھی۔ اعلیٰ انگریزی تعلیم و تربیت کے باوجود وہ اسلامی تعلیمات کی سچی پیروکار تھی، پیروی کرنے والی۔ عالم اسلام کا اتحاد اور پاکستان میں اسلامی نظام فکر کی ترویج ان کا خواب تھا۔ وہ اپنی زندگی کے آخری لمحات تک اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے کوشاں رہیں مطلب کوشش کرتی رہیں۔ ایک موقع پر تقریر کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا، اگر ہم واقعی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو صحیح اسلامی مملکت بنایا جائے تو اس کے لیے کچھ اسلامی تعلیمات کا اجرا بہت ضروری ہے۔ یہ ضرورت اسی صورت میں پوری ہو سکتی ہے جب ہم اپنے تمام تعلیمی اداروں میں قرآن حکیم کی تعلیم کو باقاعدہ درسی نصاب کہتے ہیں وہ کتابیں جو پڑھانے کے لیے مقرر کی گئی ہوں، درسی نصاب میں شامل کر لیں تاکہ بچے اس کتاب علم و حکمت کے معنی و مطالب سے آگاہی حاصل کر سکیں اور قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہو سکیں مطلب عمل کر سکیں۔ میری دلی تمنا آرزو یا خواہش کہ تمام اسکولوں میں قرآن حکیم کی تدریس کا فوراً بندوبست کیا جائے، تدریس، پڑھائی، بندوبست، انتظام، تدریس کا فوراً بندوبست ہو جائے۔ محترمہ فاطمہ جناح نے 9 جولائی 1967 کو وفات پائی۔ انہیں قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار کے احاطے میں سپرد خاک کیا گیا۔ احاطہ بولتے ہیں ایسی جگہ جس کے چاروں طرف دیوار ہو یا گھیرا۔ سپرد خاک کیا گیا مطلب دفن کیا گیا۔ اب بیٹا ہمارا جو سبق ہے تیسرا مادر ملت فاطمہ جناح، اس کی ریڈنگ جو ہے یہ مکمل ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے مشکل الفاظ کے معنی بھی آپ کو کروائے ہیں۔ جو مشکل الفاظ کے معنی ہیں وہ بیٹا آپ نے اپنی کتاب پر رائٹ کرنے ہیں اور ان کو پھر اچھے سے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ اب دیکھیں سوال نمبر 6، درج ذیل کے مترادف الفاظ لکھے۔ مترادف کہتے ہیں ہم معنی الفاظ کو۔ خواتین، عورتیں، قوم، ملت، اقتصادی، معاشی، قوت، طاقت، لائق، قابل، حیثیت، مقام۔ سوال نمبر 7، جملے بنائیں۔ یہ بیٹا جملے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اسکرین پر، یہ صرف آپ کو نمونے کے طور پر دیے گئے ہیں،
اور جو آپ نے یہ جملے اپنی کاپی پہ رائٹ کرنے ہیں وہ آپ نے خود سے بنانے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا لفظ ہے مقبولیت، اس کا معنی ہوتا ہے پسندیدگی۔ جملہ فاطمہ جناح کو خواتین میں بہت مقبولیت حاصل تھی۔ نمبر 2 تنظیم، تنظیم کہتے ہیں جماعت کو۔ مزدوروں نے اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے ایک تنظیم بنا رکھی ہے۔ نمبر 3 پیروکار، پیروکار کہتے ہیں پیروی کرنے والے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ نمبر 4 جذبہ، جذبہ کہتے ہیں جوش کو۔ جملہ عائشہ کا جذبہ دیکھ کر میں بہت خوش ہوئی۔ نمبر 5 بے مثال، مطلب جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ جملہ فاطمہ جناح کی قومی خدمات بے مثال ہیں۔ یہ جملے بیٹا آپ نے اپنی کاپی پہ رائٹ کرنے ہیں، جو آپ کی اردو کی نیٹ کاپی ہے اس پہ آپ نے یہ رائٹ کرنے ہیں، اور لکھنے کا طریقہ بیٹا بالکل سیم ایسے ہی ہونا چاہیے جیسے آپ کو یہ سامنے نظر آ رہا ہے۔ ایک سائڈ پہ آپ نے الفاظ لکھنے ہیں، اس کے سامنے آپ نے لیڈ پینسل سے لائن ڈرا کرنی ہے، اور اس کے سامنے آپ نے اس کا جملہ بنانا ہے۔ سوال نمبر 8 درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ متضاد کہتے ہیں الٹ الفاظ کو، الفاظ متضاد۔ حوصلہ افزائی، حوصلہ شکنی، براہ راست، بالواسطہ، قوت، کمزوری، وفات، پیدائش۔ اس کے ساتھ بیٹا ہمارا آج کا لیکچر مکمل ہوا۔ آج کے لیکچر میں ہم نے سبق مادر ملت فاطمہ جناح کی ریڈنگ کی ہے، صفحہ نمبر 11 اور 12 کی۔ اس کے ہم نے مشکل الفاظ کے معنی کیے، اور ان کے ساتھ ہم نے بک ورک سوال نمبر 6، 7 اور 8، ٹھیک ہے۔ جو سوال نمبر 6 اور 8 ہے یہ آپ نے اپنی کتاب پہ ہی لکھنا ہے، اور جو سوال نمبر 7 ہے جملے، یہ بیٹا آپ نے اپنی اردو کی نیٹ نوٹ بک پہ لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔